سر عامر صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سیٹ اپ چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا؟ جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملات یا عام آدمی کو جس طرح ڈیلیورنگ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی نہیں ہے، اور جو ہمارا بنیادی سوال پاکستانی سیاستدان ہر معاملے پر امریکہ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں عامر صاحب؟ اگر پاکستان میں کوئی حکومت ختم ہوتی ہے تو امریکہ کا نام آتا ہے، اگر کوئی حکومت آتی ہے تو امریکہ کی مداخلت کہا جاتا ہے۔ اب بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا معاملہ ہے، اب نون لیگ کے بھی جو رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بدلے بانی پی ٹی آئی کو لے جائیں۔ مطلب اس طرح کی جو بات چیت ہے اتنا ڈیپینڈ کیوں کیا جاتا ہے اب پاکستان کے اندرونی معاملات پر؟ دیکھیں، میری اور آپ کی کوئی بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ چلے گا نہیں چلے گا۔ جیسے کل بھی یہاں کہا گیا کہ وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گئے، نہ کوئی ٹویٹ ڈیلیٹ ہوا، سب نے وہ جو جھوٹا فیک پروپیگنڈا چل رہا تھا اسی کے اوپر سارے پروگرام اور تجزیے بھی کر دیے۔ تو یہ چلتا ہے، بندہ مان لے کہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی نہیں چلے گی کمپنی، تو اس میں کوئی حرج تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں ایسے جو امریکہ کے کہنے پہ ہوئے بھی اور نہیں بھی ہوئے۔ کلنٹن نے $5 ارب کی آفر کی تھی نا نواز شریف کو، نہیں دیے، اور ایٹمی دھماکے ہم نے کیے۔ ایبسلوٹلی ناٹ وہ ہوتا تھا جو دنیا کے سامنے ہوتا تھا۔ شکیل آفریدی ٹرمپ کا پہلا پتہ تھا پہلی دفعہ صدارت میں کہ میں نے واپس لینا ہے، دیا نہیں دیا، نواز شریف وزیر اعظم تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایبسلوٹلی ناٹ والے ہمارے ورلڈ کپ کے ہیرو تھے جو ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے اور کابینہ ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ فرط جذبات میں پہنچی ہوئی تھی، تو آدھے گھنٹے کی سزا ہمیں اور آپ کو ملی تھی نا، جو 5 اگست 2019 اس ملاقات کے چند دن بعد ہوا تھا۔ تو ورلڈ کپ تو وہ جیتا تھا ہم نے، تو اس کو ہم تعلقات کہتے ہیں، تو بالکل بہت اچھی بات ہے کہ وہ اگر عمران خان کے لیے کسی کام میں آ جائیں۔ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، وہ خان صاحب عدالت میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میری لیے کوئی بندہ کسی سے بات نہ کرے، میں نے اس سسٹم میں سے باہر آنا ہے، میرا فیصلہ عدالتیں ہی کریں گی۔ میں اپنے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی فضول گفتگو مت کریں۔ اچھا، اب پورے کا پورا میڈیا لگا ہوا ہے، اب ہائپوتھیٹیکلی چل رہا ہے۔ کل مریم نواز کے 2 پروگراموں میں وہ ویڈیو بیان چلایا، 2 مختلف وزیروں سے پوچھا، دونوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہاں بیان دیا تھا۔ تو اس میں کیا حرج ہے؟ غلط کیا تھا کہ جب ٹرمپ والی حرکت عمران خان کرے یا عمران خان ٹرمپ والی حرکت کرے تو مماثلت ہی بتائی جائے گی۔ کیا رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف دونوں نے کہا کہ نہیں ہم معذرت خواہ ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی بھی آپ نے کہا کہ جی وہ یہ بیان دے رہے ہیں، وہ فلانا دے رہا ہے، عافیہ صدیقی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی ایک شغل ہے نا، جب آپ سوال کرتے ہیں، بار بار پٹ کرتے ہیں کسی کے منہ میں ڈالتے ہیں سوال، تو وہ اینکرز کی حالت سوشل میڈیا پہ بھی دیکھنے والی ہے جو جوابات ملے ہیں جب ان کو، کہ وہ کہاں کھڑے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ انہی کی طرح کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی کہانی نظر آئیں گے کہ کوئی جواب دیں گے اور ہم ان کا ٹھٹھا اڑائیں گے، اور ٹھٹھا اڑا ان دونوں کا جنہوں نے یہ سوال لوگوں کے اوپر پٹ کیا تھا، منسٹروں کے اوپر کیا تھا۔ بھائی آپ اپنی صحافت کر لیں نا، کہ آپ اسی بندے کا انٹرویو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نواز شریف ٹرمپ ہے، آپ نے سنا نا ایک انٹرویو میں عمران خان کا ہوا ہے۔ تو بھائی سارے سیاستدان اپنے اپنے مطلب کے لیے ایک دوسرے کے لیے انٹرنیشنل پھپتیاں بھی کستے ہیں، لوکل بھی کستے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ ان کا کام ہے۔ میڈیا تو اپنی تحقیق کر کے بات کرے نا کہ ہاں یہ ڈیلیٹ ہوا یا نہیں ہوا، ہمیں اس پہ تو قائم رہنا چاہیے نا۔ ہم کسی کی پڑھ کے اور یہاں یہ ثابت کر دیں کہ یہ کام ہوا ہے تو وہ غلط بات ہے نا۔ یہ غلط بات نہیں ہے کہ کسی کا بیان ہے اس کے اوپر اس سے جواب لے لیں، اس کی پارٹی سے لے لیں، دوسرے سے لے لیں۔ لیکن عمران خان نے تو یہی کہا ہے نا کہ میں اس عدالتی سسٹم سے باہر آؤں گا۔ انہوں نے جرنلسٹوں کو کہا، انہوں نے اپنے پارٹی لیڈروں سے کہا، اور آج ٹویٹ ہوا ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کو بالکل نکال کے دیکھ لیں۔ تو یہ تو بحث ہوگی جو میڈیا پہ ہمارے ہاں چل رہی ہے۔ اصل ایشو یہ ہونا چاہیے جو ہمارا ہے کنسرن ہے، وہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنے کے لیے جاتی ہے، ہم ان کی ترجیح میں کس نمبر پہ آئیں گے۔ ابھی تو ہم ہیں ہی نہیں، نہ بائیڈن کی انتظامیہ میں ہم تھے کہیں، نہ ہم اس کے، کیونکہ ہمارے معاملات جس طریقے سے امریکیوں نے اپنی مرضی کی، آپ کو ٹرمپ کا میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا، اس نے کہا تھا دوغلا کردار ہے، ہمارے سے پیسے لیتے ہیں اور ہمارا کام بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہی کہا تھا نا اس نے ہمارے لیے یہ دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے کہ جی یہ تو ہمیں نقصان دیتے رہے۔ تو ایسا بندہ جو جنگ دنیا میں ختم کرنے آ رہا ہے، یوکرین کی جنگ اگر ختم ہوتی ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہونا ہے؟ اگر باقی فلسطین کے اوپر، ورنہ اسرائیل کے حوالے سے بائیڈن اور ٹرمپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹرمپ تو بالکل اور بھی 2 قدم آگے ہے کہ وہ فلسطین کے لیے کیا کہے گا، وہ اسرائیل کے لیے آل آؤٹ ہے اور وہ بالکل نہیں پیچھے ہٹے گا۔ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے، ہمیں انگیج کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ بحث ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اصل ایشو یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیسے عہدہ برا ہوں گے جب وہ چائنا کے اوپر پریشر ڈالے گا، اس کے ساتھ وہ پاکستان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے تو نواز شاہ انڈیا پہ دوبارہ کرنی ہے، جس کو وہ کہتا ہے مائی فرینڈ مودی،
اس نے مائی فرینڈ عمران ابھی تک نہیں کہا. جب وہ کہے گا بہت اچھی بات ہو جائے گی, لیکن کہا تو نہیں نا. اس نے کہا ہے تو مودی کے لیے کہا ہے. تو جب وہ ادھر نوازشات کرے گا, چائنا پہ پریشر ڈالے گا, تو ہم تو ویسے ہی کسی 30 مار خانیوں میں نہیں آتے. باتیں ہمارے سے جتنی مرضی کرا لو, لیکن ایشوز میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے, سنجیدگی سے ہمارے تھنک ٹینک کو اسی بات پہ جانا چاہیے کہ ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں اور ہماری ریلیونسی کتنی ہے. ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. ہمارے ہاں تو حالات یہ ہیں کہ جناب تنقید کر کر کے مر گئے جناب. ہمارے بجٹ میں اتنی ہر دفعہ آپ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں. آج ججوں پہ دیکھیں نواز شاہد کی طاقت. ایشوز تو یہ ہے ہمارے والے. صحیح. جی فیصل صاحب, ویسے یہ بات تو درست ہے, بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ہماری گورنمنٹ کی ترجیحات میں نہیں ہیں, تو ظاہر ہے پھر جب ان کی ترجیحات میں نہیں ہوتی تو پھر وہ اسی طرح سے جب نیچے تک آتے ہیں تو وہ پھر معاملات ختم ہو جاتے ہیں, بحث میں بھی نہیں آتے ہیں. لیکن چونکہ ٹرمپ کی ترجیحات میں ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, پاکستان کی بات ہو رہی ہے, کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں کہاں نہیں کر رہے ہیں, اس سے زیادہ جو ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں جس میں ہماری اپنی حکومت کے رہنما, اپوزیشن کی جماعتیں, تمام مطلب انہوں نے نا ساری امریکہ پر کر لیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست رویہ ہے کہ آپ ہر چیز میں ہی کہہ رہے ہیں حکومت جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے گئی, کوئی آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کا ہاتھ ہے. تو مطلب اتنا زیادہ کیا ہم اندرونی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں ایک اور ملک پر انحصار کرنا ہماری مجبوری ہے؟ دیکھیں, جو امریکہ کے سیاستدان ہیں جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ ایک ان کی اور ہماری جو سوچ ہے اس میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. ان لوگوں کی ترجیحات بہت مختلف ہیں. ان کے الیکشن کے جو وعدے ہوتے ہیں, منشور ہوتا ہے, وہ بڑا ہی عجیب و غریب نوعیت کا ہوتا ہے کہ ابارشن ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, ہم جنس پرستی الاؤ ہونی چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ہمارے موضوعات ہی نہیں ہیں. یہ پاکستان کا یا یہ تیسری دنیا کے تو یہ موضوعات ہی, وہاں کے موضوعات ہیں. ہیلتھ پالیسی وہاں کا ایک بہت بڑا جو ہے ایشو ہے. ہمارے تو ہیلتھ پالیسی بھی جو ہے وہ ایشو نہیں ہے. تو جو ان کے جو الیکشن ہوئے ہیں وہ ان کے بنیادی نکات تو یہ والے ہیں جس پہ جو ٹرمپ نے جو وعدے کیے میں یہ کام نہیں کروں گا. جو ڈیموکریٹس جو ہیں ان تمام باتوں کے جو ہے وہ حق کے اندر ہیں. تو وہاں کی جو سوچ ہے اور ہماری جو سوچ ہے اس میں بھی بہت جو ہے وہ فرق ہے. جہاں تک پاکستان میں مداخلت کا تعلق ہے, یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے نا کہ پاکستان میں جو ہے صرف امریکہ نہیں بلکہ غیر ملکی مداخلت موجود ہے. اور ایک نہیں, آپ درجنوں ایسی مثالیں دے سکتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ فیصلے یا وہ پالیسیاں وہ غیر ملکی مداخلت کے اوپر جو ہوئی ہیں, اور ایسا پاکستان کے اندر ہوتا ہے. اسی بنیاد پہ جو ہے وہ لوگوں نے عمران خان والی بات بھی کرنا شروع کی. اب عمران خان کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ ویسے تو ایاز صاحب نے ٹرمپ کے بغیر ہی موجودہ حکومت کو نمٹا دیا کہ دسمبر میں چلی جائے گی. ٹرمپ تو پھر بھی میرے خیال جنوری میں حلف اٹھائیں گے. لیکن حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی, عمران خان راہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن آپ اس بات کو تو سمجھیں کہ عمران خان ایک ایسا آئٹم ہے جو بکتا ہے, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, ڈیجیٹل میڈیا ہو, اس پہ وہ بک رہا ہے. آپ جو بھی پروگرام ہو رہا ہے, آپ عامر صاحب 2 اینکرز کی مثال دے رہے ہیں, آپ 2 کے علاوہ کسی بھی اینکر کو اٹھا لیں, وہ دنیا کا کوئی بھی تجزیہ کار آتا تھا, کوئی بھی بڑے سے بڑا جو ماہر جو ہے وہ غیر بین الاقوامی امور کا ماہر آتا تھا, کوئی سابق سفارتکار آتا تھا, وہ اس سے ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں ٹرمپ رہا ہو کہ عمران خان کو راہ کروائے گا یا نہیں کروائے گا. اب وہ اپنے مطابق اس کا جو ہے جواب دیتا ہے. 3 دن میں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر یہ ڈیبیٹ تو کم ہوئی کہ وہاں جیتے گا کون ہارے گا. یہ ڈیبیٹ جہاں زیادہ ہو رہی تھی کہ ٹرمپ جیتنے کے بعد جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ راہ کروائے گا یا نہیں کروائے گا. یہی الیکٹرانک میڈیا کا ماحول تھا, یہی جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ماحول ہے, بلکہ ابھی تک جو ہے یہ ماحول ہے. اب تو یہ تو ٹرمپ کی بات ہے نا کہ وہ راہ کروائے گا نہیں کروائے گا. اگر ٹرمپ نے یا ٹرمپ حکومت نے پالیسی بنا لی کہ ہم نے راہ کروانا ہے تو ٹرمپ کامیاب ہو جائے گا, اس کو پھر آپ روک نہیں سکیں گے. اگر ٹرمپ کی خواہش ہے یا ٹرمپ اس حد تک چلا جاتا ہے, امریکی حکومت چلی جاتی ہے, لیکن وہ کیوں چلا جائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے. کیا وہاں کا صدر اتنا آزاد ہوتا ہے کہ وہ جتنا ہم سمجھتے ہیں وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے, یا وہاں کے فیصلے وہاں کے جو سیکورٹی ایڈوائزرز ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں, وہ ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کس حد تک آگے جا سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا صدر جو ہے بہت آزاد ہوتا ہے. اگر امریکہ کے مفاد میں یہ ہوگا کہ عمران خان کو رہا کروانا ہے تو پھر وہ اس میں پڑیں گے. صرف ٹرمپ کی خواہش کے اوپر, ٹرمپ کی دوستی کے اوپر تو بہرحال یہ کام ممکن نہیں ہے, کسی طور پہ نہیں ہو سکتا. اب ہمیں اور آپ کو بیٹھ کے اس بات کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا عمران خان
کو رہا کروانا امریکی مفادات میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اب آتا ہے تو پھر رہا ہو جائیں گے، نہیں آتا ہوگا تو پھر نہیں ہوں گے. دوستی کی بنیاد پہ بہرحال جو کم سے کم یہ کام تو نہیں ہو سکتا. جو وہاں کے لوگوں کا کہنا ہی ہے، جو وہاں کی سیاست کو سمجھتے ہیں، جو وہاں کے نظام کو سمجھتے ہیں، جو وہاں کے سسٹم سے آشنا ہے، ان کا کہنا تو بہرحال جو ہے وہ یہ ہے. باقی موجودہ حکومت کی جو پالیسی ہے اس کو اب چلیں ٹرمپ کے بعد جو دنیا کے اندر تبدیلیاں آئیں گی اس پہ تو تمام لوگ متفق ہیں نا کہ دنیا جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے اور دنیا کی تبدیلی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آئے گی. ایک جو ایاز صاحب نے ایک بات کہی کہ ایک رائے ہے کہ انڈیا کے اور ٹرمپ کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ انڈیا اور ٹرمپ کے امریکہ کے تعلقات جو ہیں خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ انڈیا اور چین کے تعلقات میں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے اور جو ان کی سرحدوں کے اوپر لڑائی ہوتی تھی انہوں نے جو لڑائیاں بھی جو ہے بند کر دی. وہ لڑائی جو ہے وہ امریکہ کی خواہش کے اوپر ہوتی تھی لیکن وہ کیونکہ وہ بند ہو گئی ہے چین اور بھارت قریب آ رہے ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ چین اور بھارت میں اور امریکہ میں تعلقات بڑھیں گے اور چین اور امریکہ جو ہے وہ قریب آ سکتے ہیں. ایلن ماسک کی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا اس نے کمپین چلائی ہے, اس کی اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ چین میں ہوئی ہوئی ہے. ایک رائے برحال یہ بھی ایک رائے تجزیہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہودیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے جو عامر صاحب نے بھی کہی کہ کوئی ان کے مسلمانوں کے لیے تو ایک ٹھیک ہے ان کو وہاں بہت ووٹ پڑا ہے لیکن وہاں پہ کیا فلسطین کے بارے میں اسرائیل کی پالیسی تبدیل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. نیتن یاہو کی اور ٹرمپ کی خفیہ ملاقات کی خبریں تو برحال ایک منظر عام پر آ رہی ہیں جس میں نیتن یاہو نے یہ بات کہی تھی کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا تھا کہ جب تک الیکشن نہ ہو جائے یہ جنگ بند نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹس لے جائیں گے اور جنگ جو ہے وہ نیتن یاہو نے اس کی بات مانی ہے. تو کیا ٹرمپ نیتن یاہو کے خلاف جائے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو تبدیلیاں تو آئیں گی, اس تبدیلیوں کے اثرات پاکستان میں بھی آئیں گے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان تبدیلیوں کے لیے ہم نے کس حد تک اپنے آپ کو تیار کیا ہے. جی شکیل انجم صاحب. دیکھیے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا امریکہ کا اور ٹرمپ کا جیت جانا تو پاکستان کے لیے میرے خیال مشکلات میں اضافہ ہوگا کیونکہ جو چائنا کے حوالے سے ٹرمپ کی پالیسی رہی ہے ٹریڈ کے حوالے سے اور اب ہم جو یہ ممالک ہیں بڑے ممالک ترقی یافتہ ممالک وہ ٹریڈ وار کا شکار ہیں. وہاں پہ جو وار ہے وہ ٹریڈ کی ہے کہ ٹریڈ کس انداز میں ہونی ہے کس طرح ہونی ہے اور ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان تو کسی صورت بھی ٹرمپ یا امریکہ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. اور رہا سوال عمران خان کا تو اس پہ یہی کہا جا سکتا ہے یا اپنا سر پکڑ لیں یا ان لوگوں کی خوش فہمی ہے جس قسم کے آج یہ بیانات دے رہے ہیں. عمر ایوب فرما رہے ہیں اور اسد کیسر فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا ہے ٹرمپ کو اور مبارکباد بھی دے دی ہے. تو اس سے تو لگتا ہے کہ جو حلف وفاداری کی تقریب ہوگی شاید اس میں مدعو نہ کر لیا جائے عمران خان صاحب کو. تو حالات جو ہیں وہ بڑے تیزی سے چینج ہو رہے ہیں اور پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ IMF کا وفد جو ہے وہ ہنگامی طور پر پاکستان آ رہا ہے. 11 سے 15 نومبر کو وہ جائزہ لے گا. دسمبر تک 321 ارب روپے کا جو ہے وہ خسارہ ہے پاکستان کو ٹیکس کے حوالے سے. تو اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ عمران خان اور باقی جو PTI کے بیانات ہیں ان کے بارے میں خوش فہمی ہی کہا جا سکتا ہے. ادروائز جو ٹرمپ کی ترجیحات ہیں اس کے حوالے سے جو ان کی الیکشن کیمپین تھی اس میں سب سے جو بڑا اور اہم مسئلہ تھا وہ امیگرینٹس کے حوالے سے تھا. ان کے